ایک پوشیدہ بات ہے. لاسٹ ٹائم کے دانشور کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اشارہ. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں خود پڑھیے پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کے 7ویں آیت میں آپ کو پتہ چلے گا. پہلے سے بتا دیا گیا کہ اینڈ ٹائم کے جو دانشور ہوں گے ان کے نزدیک خدا کی حکمت کچھ بھی نہیں. کہیں گے ساڑھے نال کڑا کر ماننا ہے، ہم سے زیادہ کون ذہین ہے. تو میں نے گزشتہ اتوار کا آپ کو بتایا تھا وہ خود ہی کس کی جگہ لے لیں گے؟ خدا کی جگہ خود. اب جب کہ دنیاوی حکمہ اور علماء میں مسیح ایمانداروں کا کوئی مقام نہ ہوگا. غور کیجئے، جب دنیا میں حکمہ اور علماء میں مسیح ایمانداروں کا کوئی کام نہ ہوگا. کن کا؟ مسیح ایمانداروں کا جب کوئی کام نہیں ہوگا. اس لیے زبردست باصلاحیت کے عمل لوگ اٹھیں گے. اس وقت لوگ اٹھیں گے اور غلط تعلیمات کے پھیلانے کا اعلیٰ کار بنے گے. پھر کچھ لوگ اٹھیں گے، باصلاحیت لوگ اٹھیں گے، تو پھر وہ کون سی تعلیم دیں گے؟ غلط. یہی جھوٹے نبی ہوں گے. ان کو جھوٹے نبی کہا گیا. لاکھوں لوگوں کو قائل کریں گے کہ مخالف مسیح کا جھوٹ نہیں بلکہ سچ. کیا کہیں گے؟ مخالف مسیح کا جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہے. تو وہ جھوٹے نبی کس کی طرف لوگوں کو لے کے جائیں گے؟ مخالف مسیح کی طرف. اور اس طرح لاکھوں کو اپنی ہلاکت کی طرف لے جانے کا سبب ٹھہریں گے. اور آخری زمانہ کے ماہر اور جاذب، پھر غور کیجیے، ماہر اور جاذب شخصیات پراپوگنڈا کرنے اور اس قدر زبردست طریقے استعمال کریں گے جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے. یہ ایسے طریقے استعمال کریں گے جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے اور نہ ہوئے تھے. ایسے علماء دعویٰ کریں گے کہ وہ یسوع مسیح کی موجودگی سے مکمل طور پر کیا ہے؟ آگاہ. اب وہ لوگوں کو احساس دلائیں گے ہمیں معلوم ہے، ہم یسوع کے بارے جانتے ہیں یسوع کہاں ہے، کیونکہ آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع کہاں ہے. وہ دعویٰ کریں گے یسوع مسیح کی موجودگی. وہ اٹھیں گے جھوٹے نبی اور کہیں گے ہم آپ کو بتاتے ہیں یسوع کہاں ہے. اور اس طرح بھیڑے کیا کھائیں گے؟ فریب. کیا کھائیں گے؟ فریب کھائیں گے. ان کو وہ دھوکہ دیں گے. کیا یہ بات قابل یقین معلوم نہیں ہوتی؟ کیا یہ قابل یقین معلوم نہیں ہوتی کہ لاکھوں لوگ مخالف مسیح کے جھوٹے دعووں سے فریب کھائیں گے؟ کیا اس پہ آپ کو یقین آتا ہے؟ جی وہ ایسا کریں گے. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، غور سے سنیے. گزشتہ اتوار سونے کی تھی، اس دفعہ اپنی سناتا ہوں. ایک دفعہ مجھے ایک بائبل ٹیچر سے ملنا پڑا کیونکہ اس نے مجھے دعوت دی یہ سمجھ کر کہ میں بھی اس خدمت میں ہوں، سکھانے والے میں ہوں. اور مجھے کہا کہ آپ مجھ سے ملی. جب مجھ سے ملا اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے مسیح پہلے ہی زمین پر آ چکا ہے. اب وہ مجھے کہہ رہا ہے آپ کے علم میں ہے، آپ اتنی ٹیچنگ دے رہے ہیں، آپ اتنی پریچنگ کر رہے ہیں، آپ اتنے کلام سنا رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ یسوع پہلے زمین پہ آ چکا ہے. اور اس نے کہا میں ایک ایسے گروہ سے تعلق رکھتا ہوں. اپنے بارے کہہ رہا میں کسی ایسے گروہ سے تعلق رکھتا ہوں جسے معلوم ہے وہ کہاں ہے. غور کیجیے، وہ کہتا ہے جس گروہ سے میں تعلق رکھتا ہوں مجھے اور میرے گروہ کے تو علم میں ہے کہ یسوع آیا ہوا ہے اور موجود ہے اور وہ کہاں ہے. اگر آپ اس کی منادی میں واقعی دلچسپی رکھتے ہیں، واقعی آپ سچ بتانا چاہتے ہیں، واقعی آپ سچائی بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ منادی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں آج آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ اس بھید کو کیسے جان سکتے ہیں. اس نے کہا میں آج آپ پر کیا کھولنا چاہ رہا ہوں؟ بھید. کس چیز کا؟
कहाँ है? कहते मेरे इल्म में है, मुझे मालूम है, मेरे ग्रुप को मालूम है, और ये भेद मैं आज मिस्टर नेम सैमुअल, पास्टर नेम सैमुअल आप पर खोलना चाहता हूं। बिशप नावर, पादरी रह, पास्टर है, मैं तेरे ते भेद खोलने लगा। बड़िया बड़िया गल्ला ना करे कर, असल गल्ला ते मेरे कोल ने, असल सच्चाई तो मेरे पास है। ये मैं भेद तुझे बताने लगा हूं, अगर तू जान सकता है तो जान ले। गो के मेरे नजदीक उसकी बेहूद कोई बेमानी थी, जो बातें कर रहा था मेरे सामने वो गुमानी नहीं रखती थी, मगर मैं ये जानने की गर्ज से कि क्या बताना चाहता है, मैं ये जानना चाहता था वो बताना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। मैंने सवाल किया, अब मैंने पूछा, अगर आप वाकई जानते हैं, आप जानते मसीह कहां है, तो क्या आप मुझे बताएंगे वो कहां रहता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहां रहता है? क्योंकि आप कहते हैं कि मुझे मालूम है वो कहां है, जमीन पे आ चुका है, और वो कहां है आपके इल्म है, तो मैं भी जानना चाहता हूं, मुझे बताइए वो कहां है, कहां रहता है? उसने कहा वो चोलिस्तान के बियाबान में। कहां रहता है? सुना आपने चोलिस्तान का नाम? किधर है? हमारे मुल्क में, हमारे इसी सूबे में। तो उसने कहा वो चोलिस्तान के बियाबान में रहता है, एक खास मकाम पर। चोलिस्तान के बियाबान